آخری لمحات ہے 2024 سال کہ جس کو ابھی ہم گڈ بائے کہنے والے ہیں، اس کے اختتام تک پہنچنے والے ہیں۔ تو خدا کے کلام کو اپنے سامنے رکھ لیں اور یعقوب کا خط، مقدس یعقوب کا خط، یہ جو ریگولر بائبلز ہیں ہمارے پاس، وہ اپنے صفحہ نمبر 225 پر، صفحہ نمبر 225 پر مقدس یعقوب کا خط، اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم 3 آیت تک ہم سب مل کر یہ خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ مہربانی سے جو پڑھ سکتے ہیں وہ سامنے رکھیں۔ اے میرے بھائیوں، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے۔ یہ خدا کے کلام، ہم سب کے ساتھ اکثر خطا کرتے۔ آگے جا کے یہ زبان کے استعمال کے متعلق، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ اب میں اس بات کے لیے آپ کے سامنے خدا کے کلام کو رکھا ہے کہ ہم سب کے سب خطا کرتے ہیں، باتوں میں کر جاتے، دل آزاری کر جاتے۔ اپنی زندگیوں میں جائزہ لیں کہ جب ہم نے پچھلے سال بھی انہی لمحوں میں جب نئے سال میں داخل ہوئے، نئے سال میں جب داخل ہوئے تو کوشش ہوتی ہے ہماری کہ اپنی جو خدا کے ساتھ، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اور اپنی کمٹمنٹ کو، جو ہماری مسیحی کیریکٹر میں، مسیحی آبلیگیشن میں، ذمہ داری میں جو ہماری کمٹمنٹ ہے، اس کو ریویو کر سکے، اس کا جائزہ لے سکے۔ اور آج پھر وہی موقع ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ کو خدا کے ساتھ، جو ہماری کمٹمنٹ ہے، اپنے طریقے سے ہوتی ہیں، اور اسی میں رہتے ہوئے کہ ہم ریویو کریں اپنی کمٹمنٹ کو، اپنے عہد کو جو خدا کے ساتھ ہم نے کیا، اس کا جائزہ لے سکیں، اور گزشتہ سال پہ ہم نظر کر سکیں کہ ہمیں کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہوا، کون سے نشیب و فراز کو ہم نے دیکھا، اور یہ نشیب و فراز آیا ہمارے کرسچن کیریکٹر کو بلڈ کرنے کا سبب بنے، یا ہم خدا سے دائیں بائیں ہو گئے۔ اس نے تو کہا تھا نا جی، نہ میرے کلام سے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا جائے گا، نہ تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اور اگر زبور 136 کو دیکھیں، ابھی اس کی ہم نے سب نے مل کے تلاوت کی، اس میں خدا کا کیریکٹر موجود، اس میں خدا کی پرسنالٹی موجود، اس میں خدا کی وہ قدرت کا بیان ہے جس خدا کی ہم عبادت کرتے، اور جس کے کلام کو، یہ بائبل مقدس کو، جسے ہم خدا کا الہام اور اس کا کلام اور اس کا زندگی بخش کلام، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے ایمان، اور یہ ساری خدا کا کریکٹر جو ہے، خدا کی پرسنالٹی جو ہے، اس کو ہم دیکھتے۔ خدا
صرف خالق نہیں، وہ صرف کریٹر ہے. کریٹر تو ہم بھی، لیکن ہم چھوٹے سی والے کریٹر ہیں نا، جو آرٹسٹ جنہیں کہتے ہیں. خدا وہ بڑے سی والا کریٹر جو جس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا، یہ کائنات کو خلق کیا. اس کے کیریکٹر کو اگر ہم اس میں دیکھیں تو خدا بڑے بڑے اور عجیب کام کرتا. اگر ہم بنی اسرائیل کو دیکھیں جو مصر سے نکلے، تو خدا اپنے لوگوں کے لیے لڑتا بھی، اپنے لوگوں کے لیے وہ ان کے دشمنوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا، اور وہ اپنی طاقت کو، اپنے زور کو اور اپنی حشمت کو، بزرگی کو وہ ظاہر کرتا. اس کا بیان ہم زبور 136 میں بھی دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب پہ، استثنا کی کتاب پہ یہ دیکھتے ہیں. اور خدا نے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ وہی خدا ہے جو مصریوں کی غلامی سے موسیٰ کے وسیلے سے موسیٰ کو رہبر مقرر کیا، اس کو رہنما مقرر کیا کہ یہ فرعون سے کیا میرے لوگوں کو جانے دے، میرے لوگ ہیں یہ تو ان کو قبضے میں نہیں رکھ سکتا، یہ میرے لوگ ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ خدا کا کریکٹر ایک چھڑانے والے، ایک نجات دینے والے، ایک مخلصی دینے والے کے طور پر اس کی قدرت کو اس میں دیکھا. اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ جب بنی اسرائیل اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے، تو پیچھے فرعون کی فوجیں اور آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوجیں، دشمن کی فوجیں جو دوبارہ غلامی میں لانے کی کوشش میں، ان کے آگے سمندر اور پیچھے. اور پھر وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا. اس کی قدرت یہ ہے کہ اس نے کہا اپنے لوگوں سے، جاؤ بھائی، یہ سمندر تمہارے، اپنے یہ میرے لوگ ہیں، تم سمندر 2 حصوں میں تقسیم کر دو. ہلیلویا. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم ہر سال، ہمارے سامنے چیلنجز ہوتے، ہمارے آگے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو میں سے ہمیں گزر کے جانا پڑتا. اور یہ دیکھیں کہ ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس نہ تو کوئی کھانے پکانے والی چیز ہے، کیوں جی، نہ سلنڈر ہے، نہ چولہے ہیں، نہ کچھ، نہ گیس ہے، نہ کچھ بھی، لکڑیاں نہیں، جو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاللیلویا. وہ سمندر میں سے اور فرعون کی فوجوں سے بھی اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، اور وہ سمندر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے لوگوں کو کہتا کہ بچو جاؤ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے کہ وہ بیابانی سفر میں، اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، ایسے وسائل نہیں کہ وہ اپنا کھانا پکا سکے، وہ اپنے لیے روٹی بنا سکے. وہ بات کی بات ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن جب وہ اس حالت میں ہیں تو خدا کا کریکٹر دیکھیں، جس کے لیے مجھے اور آپ کو شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. آج کے ان آخری لمحات میں ہم نے خدا کی طاقت کو بھی دیکھا، ہم نے خدا کی قدرت کو بھی دیکھا اس کے کریکٹر میں، کہ یہ خوبیاں کہ وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا. وہ اپنے لوگوں کے سامنے سمندروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں. اب اگر استثنا کی کتاب کا 8واں باب پڑھیں گے تو آپ کو یہ ذکر ملے گا کہ 8-9 بڑی بڑی قومیں جو ان سے زوراور، طاقتور ہیں. آپ استثنا کا 8واں باب پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا پڑھنے کا. اور خدا نے
کوئی بھی شخص تیرے سامنے ہاللیلویا کھڑا نہ رہ سکے گا۔ ہم اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی خدا کے کریکٹر کو جانتے ہیں اور اسی کے بڑے کاموں کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کی ان بڑے کاموں کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ پھر کیا ہے جی؟ آسمان سے خوراک بھی آتی ہے، پروردگاری۔ کیوں جی؟ رکشوں کے پیچھے کبھی کبھی لکھا دیکھا آپ نے؟ ڈالر کی تلاش یا روزی کی تلاش، روٹی کی تلاش۔ تلاش کرنا تو اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرنا، سب چیزیں ایڈ ہو جائیں گی۔ جن چیزوں کی فکر میں غیر قوم میں رہتی ہیں، کئی دفعہ لوگوں نے جوتی باندھی ہوتی چھوٹی سی کسی بچے کی رکشے کے پیچھے، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سب نے کچھ لوگوں کے رکشوں میں لکھا، کمر کے رکشے کے پیچھے نہیں لکھا ہوا ہے کوثر نہیں، کمر کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے رکشے کے پیچھے نہیں، وہ خدا پر ایمان رکھنے والا، وہ پروردگاری بھی کرتا ہے، اور وہ پھر اپنے لوگوں کی جن کو وہ مصر کی غلامی سے نکال کر لایا ہے ان کی محافظت بھی کرتا ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے، ان کی پروردگاری بھی کرتا ہے، اور اسی خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، ابھی میں نا آپ کو متی کے انجیلی بیان کے 5ویں باب میں لے کے جاؤں گا، ذرا آپ دیکھیں، ذرا اپنا جائزہ لینے کے لیے میں اپنا جائزہ لوں گا، آپ اپنا دوسروں کا جائزہ لینا نہ شروع کر دیں، اپنا 5واں باب جی۔ مبارک بادیاں، مبارک لوگ، میگنا چارٹا، اس کو تھیالوجی کی زبان میں، گریک میں اس کو میگنا چارٹا، ایک بڑا آئین، آسمانی آئین، خدا کا آئین۔ اچھا جی، یہاں چیلنجز ہیں ہمارے لیے۔ خداوند یسوع مسیح جس کی پیدائش کے دن کو ہم نے بڑے جوش و پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ ہوتے دیکھا ہے، بڑا جوش و خروش ہم نے دیکھا ہے۔ یہ اس کا یہ میگنا چارٹا ہے، یہ اس کی تعلیم ہے، یہ وہ پریچ کرتا تھا، ٹیچ کرتا تھا اور پھر ہیل کرتا تھا۔ اب یہ 3 سلسلے ہیں جن میں سے گزرنا پڑتا ہے ہیلنگ کے لیے، اپنی شفا کے لیے۔ اب یہ ذرا کوئی دیکھیں گے، ذرا یہ چیلنجز ہیں ہمارے لیے۔ مبارک ہے وہ جو جی بولے مبارک ہے وہ جو جی دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ کیا آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، دل کے غریب۔ کیوں جی؟ دل کے غریب۔ اب یہ خدا نے دل بنایا ہے جو 24 گھنٹے ہم سوئے بھی ہوتے ہیں تو چلتا، اس کو چابی نہیں دینی پڑتی یا اس میں سیلری بیٹری نہیں ڈالنی پڑتی۔ یہ خدا کی تخلیق ہے دل ہمارا، وہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، جو دوسروں پر رحم کھانے والے، ترس کھانے والے، دوسروں کا خیال رکھنے والے، وہ آسمان کی بادشاہی۔ جی آگے چلیں، آگے جی دل کی غربت چیلنج ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ جی مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی۔ آپ یہ غمگین کون؟ یہ کس چیز کا غم کرنے والے لوگ؟ اپنی روحوں کا غم کرنے والے لوگ مبارک ہیں وہ جو اپنی روحوں کا غم کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ، تیسرا، مبارک ہے وہ جو حلیم کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں۔ اب حلیم میں اس کو اگر آپ یہ یونانی زبان میں دیکھیں گے نا، لفظ یہ جو حلیم جس کا ترجمہ
اردو، وہ اس کا ایسے گھوڑوں کی تربیت کرنا جو لادو نہیں، جنہوں نے کبھی وزن نہیں اٹھایا، جو کبھی اپنے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اتنے وہ پنجابی میں میں ذرا پینڈو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اڑب گھوڑا، جو بڑا نخرے والا، تکبر سے بڑا، اپنی طاقت پر بھروسہ، اسے مبارک ان کی تربیت کرنا، ایسے گھوڑوں کی تربیت کرنا جو بڑے ہی خود سر، بڑے ہی اپنی طاقت پر تکبر ہے انہیں، وہ ان کی تربیت کرنا مبارک ہے۔ وہ جو حلیم ہیں وہ جو خدا کے سے تربیت پاتے ہیں اور یہ اس کی خدمت کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتے۔ آج پتہ آج کل اوورال جو ہماری سچویشن آج کل چل رہی ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے دل مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے، ساڑھے دل ہی تکبر نہ بھرے ہوتے، ساڑھے دل ہی پتہ نہیں کادے نہ بھرے ہوتے، یسو نہیں ہوتی جتے جگہ ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس چیز سے یہ پھر بھی خدا آگے جی آگے پھر بھی خدا اس دل کو چلاتا، ہم سوئے بھی ہوتے تو وہ چلتا ہے۔ آگے جی، مبارک ہے جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے، وہ کیا کریں گے جی؟ کیا کریں گے؟ آسودہ ہوگی۔ کیوں جی، کون ہے جو خدا کی آسمانی برکات سے آسودہ ہونا چاہتا ہے؟ ذرا بتائیں کون؟ اس کا طریقہ یہ ہے، یہ چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی۔ جی نیکسٹ، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے۔ اب یہ جو رحم دلی ہے نا، یہ ان پہ رحم کیا جائے گا۔ اے خدا دعا چلو میاں لمبیاں آیا خدا رحم کر، پہلا اپنے دل چیک کر لو کہ تسی کتنے دل کم اور پیشن، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، کم اور پیشن۔ کم پیشن رحم دلی، یہ اس طرح کی حالت ہے، اس طرح کا احساس ہے کہ جیسے آپ کی تکلیف میری تکلیف، کم پیشن، وہی دکھ اور وہی درد جو کسی کو میں دیکھتا ہوں کسی دکھ میں، کسی درد میں، تو وہ میں ایسے سمجھوں کہ یہ میری تکلیف ہے، یہ رحم دلی ہے، اور یہ کم اور پیشن، کم اور پیشن آ جائے اگر تو پھر مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، ان پر رحم کیا جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نئے سال کا چیلنج۔ جی مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ 51 سام 51 زبور 51 داؤد کیا کہتا ہے؟ یہ داؤد کا کنفیشن ہے۔ اے خدا، جب وہ خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتا، بیت سبا والے گناہ اور ہتی اوریا کو قتل کروانے والا گناہ جو اس نے کیا، اس کا جب اقرار کرتا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ یہ اس کا موسیٰ نے کیا کہا تھا جی؟ موسیٰ کو خدا نے کیا کہا؟ موسیٰ نے خدا کو کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا کوئی مجھے دیکھ، انسان دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن مبارک ہے جو پاک دل ہے۔ نام پر ہے تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے۔ آمین۔
खुदावंद तुझे बरकत दे, तुझे महफूज रखे। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा फरमाए, तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद तेरी तरफ तवज्जो, तुझे सलामती बख्शे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हाज़िर जमात के साथ, आपके ख़ानदानों के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ अब से अब तक रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम के वसीला से आमीन। वसीम को सलाम पाकिस्तान। मैं आपको मेज़बान साजा बोली। नाजरीन, मैं इस वक्त गुलबर्ग प्रेस्बिटेरियन चर्च मक्का कॉलोनी में मौजूद हूँ, जिनके पास्टर इंचार्ज जो है रेवरेंड सैमुअल मेसी साहब हैं। और आज नए साल के हवाले से यहाँ पर इबादत का एहतमाम किया गया और पास्टर साहब ने और कलीसिया ने मिलकर जोश व खरोश से नए साल को वेलकम किया। केक भी काटा गया और कलीसिया में चाय भी तकसीम की गई। और ख़ास तौर पर यूथ ने जो 7 साल चर्च की जो खिदमत की है, उस हवाले से यहाँ पर यूथ को सर्टिफिकेट भी दिए गए। तो सर्टिफिकेट देने के बाद यूथ ने क्या पैगाम दिया है हम आपको वो भी सुनाएंगे। और साथ ही साथ कलीसिया के अंदर जो संडे स्कूल की जो टीचर हैं, संडे स्कूल की टीचर्स जो हैं और इंतज़ामिया और जो क्वायर लीड कर रही हैं वो, और चर्च के जो खजानची हैं आइजक भाई, और उन्होंने क्या कहा चर्च के हवाले से, चर्च में क्या खिदमत चल रही है। जी, हमारे साथ प्रेस्बिटेरियन चर्च मक्का कॉलोनी जो गुलबर्ग के अंदर है, उनके खजानची आइजक भाई हमारे साथ मौजूद हैं और साथ यूथ भी मौजूद है। जी आइजक भाई, नया साल का जो सर्विस आज हुई है और बच्चों में यूथ में सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं यूथ को? मेरा नाम आइजक पीटर है और मैं चर्च का एल्डर भी हूँ और खजानची भी हूँ। ये मेरी एक टीम है यूथ की, जो सारा साल जितने भी प्रोग्राम होते हैं इबादत के, चर्च के जितने भी प्रोग्राम हैं, वो ये बच्चे ही मेरे साथ मिलकर करते हैं। ये मेरे एक टीम है बनी हुई जो जाके घर की खिदमत करती है और खुदा ने चाहे तो आइंदा भी करती रहेगी। जी, प्रेस्बिटेरियन चर्च की यूथ मेरे साथ मौजूद है और जिस तरह न्यू ईयर की इबादत हुई है वहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिए गए, तो यूथ से हम पूछते हैं। जी भाई, बताइएगा कि ये जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं कि किन की तरफ से दिए गए हैं, चर्च की तरफ से या कोई मैनेजमेंट साथ कोई और है? सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो सर्टिफिकेट हमें चर्च की तरफ से दिए गए हैं, मतलब हम जो भी चर्च के अंदर अपनी खिदमत दे रहे हैं, खिदमत तो नहीं हम कह सकते, खुदा का फजल है कि खुदा ने हमें चुना है, तो उसकी रेफरेंस से हमें ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और पास्टर साहब का भी शुक्रिया कि वो हमें आगे भेजते जाते ताकि हम इस चर्च को भी रिप्रेजेंट करें। और जो मैं एक और थैंक यू बोलना चाहूँगा ECHD का। ECHD एक NGO है जो एक यूथ के लिए काम करती है, मतलब पाकिस्तान की जितनी भी पढ़ी लिखी यूथ है उसको इकट्ठा करती है और उसके बाद वो उनकी ट्रेनिंग करती है जो आगे जाके खुदावंद के रूहानी काम में काम करती है। जी, मसीही बेटी भी साथ यूथ के साथ काम कर रही हैं। जी बेटा, ये 7 साल चर्च के अंदर जो खिदमत की है आपने, ये उसका सर्टिफिकेट की नज़र में आपको दिया गया? हाँ जी। जी, तो कुछ बताना चाह रही हैं आप चर्च के हवाले से? चर्च में यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम अदा करते हैं, जितना हमसे हो पाता है उतना करते हैं। और चर्च में जो हमें बातें साहब कहते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं अपनी पूरी। हाँ बेटा, चर्च सबको हैप्पी न्यू ईयर को बस। जी, आज नया साल शुरू हो चुका है, तो मैं गुलबर्ग चर्च के अंदर मौजूद हूँ, प्रेस्बिटेरियन चर्च मक्का कॉलोनी में, जिनके ये पास्टर इंचार्ज रेवरेंड सैमुअल बी मेसी साहब हैं। और यहाँ पर क्वायर लीडर भी हैं, संडे स्कूल की टीचर्स भी हैं। इनसे पूछते हैं कि नए साल के हवाले से आप अपनी मसीही कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरी तरफ से आपको और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो, खासकर आपको नया साल मुबारक हो और आपको ढेरों खुशियाँ हो नसीब। नए साल में मैं मसीही कौम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदावंद से वफादार रहें और एक दूसरे को मोहब्बत दिखाएं और अपने अपने बदन से मसीह के नाम को जलाल देने का सबब। साल 2025 में खुदावंद सबको बरकत दे और बेशक हम घरों में बेशुमार परेशानियां, महंगाई की वजह से और भी परेशानियां
تو میں تمام کلیسیوں کو اور پورے پاکستان کی مسیحی کلیسیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تاکہ خدا آپ کی زندگی میں جلال پائے. میرے خاندان کی طرف سے سب کو نیا سال مبارک ہو. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پچھلے سال جتنے بھی ہماری زندگی میں گزرے ہیں اور وہ ہمارے گزر گئے ہیں، یہ 2025 جو ہے ہماری زندگی میں ایک نیا سال ہو، تاکہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی جاری کی ہے تو ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ خداوند بھی یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کیا جائے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خداوند نے ہمیں زندگی دی، تندرستی دی، صحت دی، اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہمیں ایک دوسرے سے محبت، پیار اور محبت رکھنی چاہیے. God bless you. 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 God bless you.